بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے یا شب برات، ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے، جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ اور اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی رات ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے لوگوں کے۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔
اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ویسے تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ آغاز شب بیداری کی فضیلت کے عنوان کے تحت حدیث پاک تحریر کی گئی کہ شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ اعلان غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ گویا صالحین اور شب بیدار مومنوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت، عطا اور بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب رحمت خداوند ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے اور ہر منگتے کی جھولی گوہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں، لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقائے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، اس لیے جتنا ہو سکے اس شب میں شب بیداری کیجیے، نوافل ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔